آج کا یہ پروگرام کیسر جیولرز وائٹ ایبے روڈ بریڈفورڈ کے تعاون سے پیش کیا جا رہا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، آصف خان اپنے یوٹیوب چینل سے آپ سے مخاطب ہے۔ دنیا کے کروڑوں پاکستانیوں کی طرح میں بھی کل جب پاکستان میں آل پارٹیز کانفرنس ہو رہی تھی، اس سے جو پاکستان کے سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف نے خطاب کیا، اس سے پریشان ہوں، سوچ میں ہوں اور سوچ رہا ہوں کہ یہ خطاب جو ہے کس کے لیے تھا اور کیوں کر انہوں نے ایسی باتیں کی جو ان کو نہیں کرنی چاہیے تھی۔ پاکستان جیسا کہ آپ جانتے ہیں اس وقت ایک بڑے نازک موڑ پہ ہے، اور ایک طرف تو ہمارے ریجن میں بھارت، پاکستان اور چین کے درمیان ٹینشن چل رہی ہے سرحدوں پہ۔ اس کے بعد جو ہے آپ کے مڈل ایسٹ میں ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں۔ پاکستان کے قریبی دوست جو ملک ہیں انہوں نے پاکستان کی طرف پیٹ کر لی ہے، سعودی عربیہ اور UAE جو ہے انہوں نے، اور اس کے ساتھ ساتھ بحرین نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا ہے۔ پاکستان کے اوپر بڑا شدید پریشر ہے کہ پاکستان جو ہے اسرائیل کو تسلیم کرے، لیکن پاکستان نے صاف انکار کر دیا ہے۔ FATF کے بارے میں جو اگلی میٹنگ ہونی ہے، جو کہ پاکستان کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ ہے، وہ اکتوبر میں ہونی ہے۔ ابھی حال ہی میں پاکستان کی پارلیمنٹ میں کافی تگودو کے بعد جو ہے وہ FATF جو بل ہے وہ منظور کیا گیا۔ پاکستان کے اندر جو ہے سیکٹیرین ٹینشن کریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ پاکستان کی آرمی کے خلاف جو ہے ایسے موقع پہ جب وزیر اعظم پاکستان نے 25 ستمبر کو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کرنا ہے تو اس کے خلاف مہم شروع کی گئی ہے۔ اس موقع پہ میاں نواز شریف صاحب نے جب APC سے خطاب کیا تو لوگ سننا چاہ رہے تھے کہ وہ کوئی ایسی بات کریں گے کہ جس سے قوم کو حوصلہ ملے گا، لیکن میاں صاحب نے تو آ کے ایسی عجیب و غریب باتیں کیں۔ قوم کی جو توقعات ہیں اس پہ میاں نواز شریف نے خود کو حملہ کر دیا۔ وہ جو ہے گئے تھے پاکستان سے اپنی بیماری کی وجہ سے، کہا جا رہا تھا کہ ان کی حالت تشویشناک ہے۔ کچھ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ وہ جو ہے ان کی زندگی کی ہفتوں اور مہینوں کی گارنٹی بھی نہیں دی جا سکتی، اور اس حالات میں وہ پاکستان سے کورٹ کی منتیں کر کے اور ان کے بھائی شہباز شریف کی گارنٹی پہ جو ہے وہ تشریف لے گئے لندن، اور اب ان کو پورا سال ہوا چاہتا ہے۔ پورا سال انہوں نے خاموشی اختیار رکھی، اور عین اس وقت پہ جب پاکستان کو یہ جو چیلنجز ہیں وہ درپیش ہیں، انہوں نے جو ہے جب باتیں کیں تو ایسی کیں کہ پاکستانی قوم جو ہے وہ سیخ پا ہو گئی۔ انہوں نے پاکستان کے اداروں پہ اٹیک کیا، انہوں نے پاکستان کی جوڈیشری پہ اٹیک کیا، اور یہ بھی میاں صاحب کا ایک واضح تضاد ہے کہ میاں نواز شریف صاحب جو خود جو ہے آرمی کے جرنیلوں کی آشیرواد سے سیاست میں تشریف لائے تھے، نہ تو کوئی ضیاء الحق کو بولا ہے، نہ ہی کوئی جنرل جیلانی کو بولا ہے۔ جنرل جیلانی نے ان کو پہلے پنجاب کی صوبائی کابینہ میں وہ لے کے آئے تھے۔ اس کے بعد جتنے بھی پاکستان کے آرمی چیف آئے ہیں سب کی میاں نواز شریف کی کسی کے ساتھ نہیں بنی۔ جتنے بھی ہمارے آرمی چیف رہے ہیں میاں نواز شریف ان کے ساتھ جو ہے ان کی کوئی نہ کوئی ٹینشن رہی ہے۔ مشرف صاحب کو تو آپ جانتے ہی ہیں، ان کے ساتھ ان کی بہت ہی ٹینشن رہی ہے۔ جنرل راحیل شریف کے ساتھ، جنرل کیانی کے ساتھ، اس سے پہلے جنرل کاکڑ تھے، اب سب کے ساتھ جو ہے میاں نواز شریف کا مسئلہ رہا ہے۔ خیر، انہوں نے کل جو باتیں کی ہیں اس سے پاکستانی قوم تو خفا ہے، لیکن پاکستان کے پڑوس میں بھارت میں شادیانے بجائے جا رہے ہیں۔ بھارتی پریس نے اس کو بڑا اچھالا ہے، اور اس میں انہوں نے کوشش کی ہے پاکستانی کی آرمی کو ٹارگٹ کرنے کی۔ اس حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں سینئر اینالسٹ مسعود اقبال جنجوعہ صاحب۔ مسعود اقبال جنجوعہ صاحب، ویلکم ٹو دی شو۔ آپ نے کل میاں صاحب کی تقریر سنی، ایز اے اوورسیز پاکستانی آپ اس کو جو ہے کیسے دیکھتے ہیں؟ کس کو میسج دے رہے تھے؟ کیا کہنا چاہ رہے تھے؟ آپ جو ہے انلائٹنڈ ہوئے ہیں یا آپ کنفیوز ہوئے ہیں؟ دیکھیں جی، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ سب سے پہلے تو آپ کو بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے مدعو کیا۔ مجھے بڑا دکھ ہوا کیونکہ ہمارے جو نواز شریف صاحب ہیں وہ ماشاءاللہ ہمارے پاکستان کے 3 دفعہ پرائم منسٹر رہے ہیں،
जितनी भी उन्होंने बातें की वो उनके शायाने शान नहीं थी, और इस वक्त तो ऐसे लग रहा था कि जैसे कि वो एक पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम नहीं बल्कि हमारे किसी दुश्मन मुल्क के कोई रहनुमा है जो कि पाकिस्तान आर्मी पर ले दे कर दौड़े हैं। उनका मकसद, उनका मफहूम, उनका जितना भी उस स्पीच का जो लबे लुबाब था वो ये था कि अगर पाकिस्तान आर्मी दरमियान में ना होती तो वो ताहयात पाकिस्तान के वजीर आजम होते। उनका मकसद ये था कि पाकिस्तान में उनके दौर में दूध और शहद की नहरें बह रही थी, और पाकिस्तान आर्मी ने आकर उनको जो है वो जो रोका, और उनकी जितनी भी हुक्मरानी थी उनको ख़त्म करने में पाक अफवाज का हाथ है। और उन्होंने पाकिस्तान का कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं छोड़ा जिसको उठाकर उन्होंने उसमें पाकिस्तान की अफवाज को शामिल करने की जिसारत या कोशिश ना की हो। मेरे ख्याल में इससे पाकिस्तान के अंदर उनकी मकबूलियत में इजाफा नहीं हुआ, क्योंकि पाकिस्तान की अवाम बड़ी मुहब्बत वतन है और वो बड़े अच्छे तरीके से समझती है कि हर शख्स की एक क्रेडिबिलिटी होती है। अगर वो ये बात पाकिस्तान में लियाकतबाग में या मोची दरवाजे में या लांडी में लालू खेत के किसी जलसे में खड़े होकर कहते तो हम कहते कि ये एक बहादुर रहनुमा है और इसने उन लोगों के साथ जो है बात करने की कोशिश की है जिनको वो समझते हैं कि वो जमहूरियत की राह में दुश्मन है। ये लोग जमहूरियत की बात करते हैं जो कि खुद जाते हैं तो अपने बेटे को बना देते हैं, अपना बेटे को तो छोड़ देते हैं, बेटी को बना देते हैं, नहीं तो ग्रैंड सन को बना देते हैं। ये जो सब जो जमघटा बना हुआ है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का और नवाज शरीफ का, ये वही है जो 30 से 35 सालों से एक दूसरे को गालियां निकालते रहे हैं। ये वही है जो एक दूसरे को सिक्योरिटी रिस्क करार देते थे। ये वही है जिसको ये कहते थे कि ये अमेरिका की एजेंट है। ये वही है जो कि ये कहते थे कि अगर हमने जो है सरे पैलेस का हिसाब ना लिया और हम उसको गली में पकड़ के घसीटेंगे और उनका पेट चीर के उसमें से पैसे निकालेंगे। ये बताइए कि इस वक्त कह रहे हैं, उन्होंने कहा एक और बात की कि नैब जो है वो बदबूदार हो चुका है, और वो ये भी मानते हैं कि 5 साल हम उसको अपने दौर में खत्म नहीं कर सके। भाई बदबू आपने पैदा की है या आपकी चोरी बदबू है, तो आप लोगों को क्यों इल्जाम दे रहे हैं? अगर आप अपने दौर में बदबू को कम कर देते तो ये बात ना होती। आपका जो चेयरमैन है लगा हुआ है, आपने पाक अफवाज के एक साबिक जनरल को भी बलोचिस्तान की हुकूमत गिरफ्तार करने की कोशिश की, और डॉन लीग जिसमें इन्होंने खुद अपने वजीरों का सेट किया, खुद इंक्वायरी की, खुद चेयर की, अब खुद ही मान रहे हैं कि वो मैंने बात की थी। तो मेरे ख्याल में हमें इनकी जिस्मानी से तो माशाल्लाह लग रहे थे वो बड़े ठीक ठाक है। वो एक सवाल आपसे करना चाहता हूँ मसूद साहब। बातें की है, मुझे उनकी जहनी बीमारी का ज्यादा जी मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि पहले तो ये बताएं कि कल के इस बयान के बाद, इस स्पीच के बाद, क्या ये बात वाज़ेह नहीं होगी कि पाकिस्तान में मीडिया आज़ाद है? क्या ये बात वाज़ेह नहीं होगी कि मियाँ साहब बीमार नहीं हैं? और तीसरी बात जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये जो वक्त है जिस वक्त मिडिल ईस्ट में इसराइल के हवाले से डेवलपमेंट हो रही है, पाकिस्तान पे बड़ा प्रेशर है, पाकिस्तान की कश्मीर के हवाले से बड़ी टेंशन है, चाइना बॉर्डर पे, इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर पे गिलगित बल्तिस्तान को सूबा बनाया जा रहा है, और 25 सितंबर को वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने एक बड़ा इम्पोर्टेंट खिताब करना है यूनाइटेड नेशन की जनरल असम्बली से। इस मौके पे मियाँ साहब को ये क्या सूझी? देखिए जी, पहली बात तो ये है कि मेरे ख्याल में ये जो मियाँ साहब ने बयान दिया है, आपको पता है कि मैं अल्ताफ हुसैन की अक्सर जो स्पीचेस किया करते थे, और बाद में हम लोग ये कहते थे कि वो उनको बरतानिया वहाँ से उनका नेशनलिटी कैंसिल क्यों नहीं करती, उनको डिपोर्ट क्यों नहीं करती। क्योंकि पहली बात तो ये कि जो भी पाकिस्तान की अफवाज के खिलाफ बात करेगा वो वेस्ट में फेवरेट है, ये हॉट केक की तरह बिकती है। पाकिस्तान से जो भी नकारा, नाकाम, जो है निगलेक्टेड, जो बिल्कुल जो रिजेक्टेड जो लीडर होता है ना, वो अपने आप को साफी भी वो अपने आप को बड़ा करने के लिए सबसे पहले पाकिस्तान के अफवाज पर तनकीद करता है। ये बातें ये पाकिस्तान में बैठ कर करते हैं, मैं इनको सर आंखों पर लेता, मैं इनको सलाम करता। लेकिन एक भगोड़ा बंदा जो कन्विक्टेड है, जो पाकिस्तान की अदालतों से माफी मांगकर चंद वीक के लिए, हफ्तों के लिए वो ये लेकर बाहर गया हुआ है, और वो बैठ के ऐसी बात करे तो ये बायस शर्मिंदगी है। ये शेर नहीं है, आप इस शख्स को शेर नहीं कहते जो एक पिंजरे में बैठकर, मजे की बात उसी घर में बैठकर एवन फील्ड अपार्टमेंट पे, जो इसका बेटा कहते थे, इनके बेटे कहते थे ये रेंट का है, उनके लीडर कहते थे 93 का इनका है, तो ये कहते थे ये है सारे जराए वो पेश नहीं कर सके, और वहीं बैठकर
پاک افواج کے خلاف وہ ایسی باتیں کر رہے ہیں جو ان کو زیب نہیں دیتی. مسعود صاحب اس میں ایک اور دلچسپ ٹویسٹ یہ ہے، اس میں ایک اور دلچسپ بات یہ ہے مسعود صاحب، جی وہ یہ ہے کہ اس اے پی سی سے پہلے یہ سارے جو ہے آرمی چیف سے مل کے آئے ہیں، میاں شہباز شریف صاحب، مولانا فضل الرحمان کے بیٹے، پیپلز پارٹی، یہ سارے لوگ جو ہے مل کے آئے ہیں اور ساری باتیں انہوں نے سنی ہیں. آرمی چیف نے ان کو بتایا ہے کہ ہم سیاست سے پلیز برائے مہربانی ہمیں سیاست میں ملوث نہ کریں، ہمارے پاس بے شمار چیلنجز ہیں. اس کے بعد یہ ساری باتیں آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ لیکن میں اس طرف آتا ہوں کہ میں آپ کو پہلی بات بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کو یہ پتا ہے کہ جو نواز شریف صاحب جہاں ہیں، اب ان کا وارنٹ نکلا ہے، اگر آپ ڈیٹ دیکھیں وہ پاکستان ہائی کمیشن کو مل چکا ہے اور اس کی تعمیل پاکستان امبیسی کروا سکتا ہے لیکن انفورس نہیں کروا سکتا. وہ ان کے ہاتھ میں دے سکتے ہیں لیکن ان کو یہاں پر ریسٹ نہیں کر سکتے، جو ریسٹرکشن نہیں ہے. انہوں نے پاک افواج کے خلاف بات کی ہے جو پاکستان میں ہائی ٹریزن کے زمرے میں آتی ہے اور اس کی پاکستان میں سزا پھانسی ہے. اب اگر یہ صرف 4 لائنوں کا، جب ان کو ہوم آفس والے کہتے ہیں کہ ہم آپ کو پاکستان کے حوالے کرنا چاہتے ہیں، تو ہی جسٹ ہیز ٹو رائٹ فیو لائنز کہ وہاں پر میری زندگی کو خطرہ ہے کیونکہ وہاں میں نے پاک افواج کے خلاف بیان دیا ہے اور مجھے موت کی سزا ہو سکتی ہے. اور وہ جو یونائٹڈ کنگڈم کی اوبلیگیشن ہے انڈر جنیوا کنونشن اور ہیومن رائٹس کے تحت کہ کوئی بھی شخص جس کو اپنے ملک میں موت کا سامنا ہو سزا کا، اس کو یہاں سے ڈیپورٹ نہیں کیا جا سکتا. تو یہ ایک قدم تھا ان کا برطانیہ میں اپنی مدت جو یہاں ان کا قیام ہے اس کو بڑھانے کا. اب اگر وہ یہاں پر اسائلم اپلائی کرتے ہیں تو ان کا ایک کیس بنتا ہے کہ انہوں نے پاک افواج کے خلاف بیان دیا اور اس کی بنیاد پر ان کو جان کا خطرہ ہے. اس کے علاوہ مجھے ان کی کوئی اس بات میں لنک نظر نہیں آتا موجودہ حالات سے. اگر آپ اتنے محب وطن ہیں، اگر آپ کو اتنی تکلیف ہو رہی تھی کہ پاک افواج اتنی بری ہے، تو 2 سال آپ کے منہ میں کیا کمڑیاں پڑی ہوئی تھی پنجابی کہنے، کیا آپ کے منہ کو سکروز لگے ہوئے تھے، کیا کسی نے بند کیا ہوا تھا آپ کو؟ اگر آپ محب وطن شخص تھے تو آپ اس وقت بولتے، اگر آپ شیر تھے تو وہاں ڈانٹتے، اگر آپ کی یہ بات سچ تھی تو آپ اس کو روک کے نہ رکھتے. یہ 2 سال تک پہلے آپ ڈیلنگ کرتے رہے کہ جو میری بیٹی باہر آ جائے، وہ نہیں آ سکی، تو اس وقت آپ نے جیسے پہلے کہنے کی کوشش کی تھی کہ مجھے کیوں نکالا، مجھے کیوں نکالا، مجھے کیوں نکالا، میں بتاؤں گا. تو یہ جتنی بھی انہوں نے پاکستان کے اندر سپیچز کی ہیں انہی کا ایک سلسلہ ہے، اس کے علاوہ ان میں کوئی نئی بات نہیں ہے. ان کو وہ پاکستان کے اندر کی تھی، وہ ایکسیپٹیبل ہے، لیکن پاکستان بہت مسعود صاحب بہت بہت شکریہ. مجھے پروگرام کے آخر میں اگر آپ یہ بتا دیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون کا یہ جو نام ہے، یہ پاکستان بنانے والی جماعت ہے، اس جماعت میں بڑے محب وطن پاکستانی ہیں. پروگرام کے آخر میں آپ مختصراً یہ بتائیں کہ ان کے لیے آپ کا کیا پیغام ہے؟ میں ایک تصحیح کر دوں، وہ نون نہیں تھی، وہ مسلم لیگ نون تھی. ہاں مسلم لیگ. لام میم نون جین یہ جتنی بنی ہیں یہ درباری رقاصائیں ہیں، ٹھیک ہے. یہ ہر ڈکٹیٹر کے دور میں بنتی ہے اور یہ بھی جنرل ضیاء کے باقیات میں سے ہیں. یہ وہی ہیں جو کہتے تھے کہ جنرل ضیاء کا میں تیسرا بیٹا ہوں، اور یہ وہی ہیں جو کہتے تھے کہ اس کے مشن کو میں آگے بڑھاؤں گا، ٹھیک ہے. تو یہ ماشاء اللہ کی گود میں پل کے بڑھی ہے، بلکہ یہ تو بنی انہی کی ہے. جنرل جلانی نے، جنرل سوار خان نے، جنرل اقبال خان نے، جنرل ضیاء نے ان کو سانچا، ان کو سونپا، ان کو بنایا. تو یہ کس بات سے پاکستان آرمی کی مخالفت کرتے ہیں؟ کیا اب ان کو پتہ لگ رہا ہے چھوٹا بھائی پاکستان آرمی سے جا کے ساتھ بات کرتا ہے اور بڑا بھائی اس کو گالیاں نکالتا ہے. دے پلے لائک بیڈ کاپ گڈ کاپ. بہت بہت شکریہ مسعود صاحب، آپ کی ان پٹ کا بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ. یہ تھے جی مسعود اقبال جنجوعہ صاحب. آپ نے ناظرین آج کا میرا پروگرام دیکھا، اس میں ہم نے کور کیا جو میاں نواز شریف نے جو کل تقریر کی تھی اے پی سی کے حوالے سے، اور پاکستان کے تمام میڈیا نے اس کو دکھایا، اور یہ بات بھی ثابت ہوگی کہ پاکستان کا میڈیا بالکل آزاد ہے. اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہ میاں صاحب کے پاکستان اور پاکستان کے جو ادارے ہیں ان کے بارے میں ان کے خیالات کیا ہیں پوری قوم نے کل سنا. آج کے پروگرام سے اتنا ہی. آصف خان کو آج کے اس پروگرام سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.